اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین ثم آمین۔ آج کی ہماری گفتگو کا جو ٹاپک ہے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور بادشاہت سے متعلق۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند تھے، بیٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا بادشاہ بنا کر ساری دنیا میں بھیجا کہ آپ جیسی بادشاہت اور نبوت پھر کسی کو نہ ملی۔ آپ بنی اسرائیل سے تھے، جیسا کہ سلسلہ نسب حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی بنی اسرائیل سے چلتا آ رہا ہے۔ جب آپ حضرت سلیمان علیہ السلام پختگی کی عمر کو پہنچے تو حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر نبوت اور حکومت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا، اور اس طرح سے آپ کو اسرائیلی حکومت کی بادشاہت ملی اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا۔ آپ پر اللہ تعالیٰ کی بہت عنایات اور خصوصی رحم و کرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فیصلہ کرنے کی زبردست صلاحیت سے نوازا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ دانائی اور بہت زبردست عقل عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں، آپ پرندوں سے گفتگو فرماتے تھے، ان کی باتیں سمجھتے تھے اور ان کے ساتھ بولتے بھی تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو معجزات بھی عطا کیے تھے، جن میں ایک معجزہ آپ کا یہ تھا کہ آپ کو ہوا آپ کے تابع کر دی گئی تھی۔ آپ صبح و شام ہوا پر سوار ہو کر، یعنی آپ کا تخت جس پر آپ کا لشکر بھی ہوتا تھا، وہ آپ کو 1 مہینے کی مسافت کا سفر صبح اور 1 مہینے کی مسافت کا سفر شام کو آپ کو کرواتی تھی۔ یعنی آپ جتنا سفر 1 مہینے میں ایک انسان کر سکتا ہے، وہ سفر صبح اور وہ سفر شام کہیں آنا جانا ہوتا تو یہ ہوا آپ کو لے کر جاتی اور واپس لے کر آتی۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی آپ کے تابع فرمان کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تانبے کو پگھلا دیا تھا، جس سے آپ بہت بڑی بڑی دیگیں، حوض اور جو بھی آپ چاہتے تھے وہ بنوا سکتے تھے۔ اس کے علاوہ لوہے کی ڈھلائی کا کام بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا۔ جنات کے ذریعے سے آپ بہت بڑے بڑے کام لیتے تھے۔ یہ جنات آپ کے لیے سمندروں میں غوطہ لگا کر وہاں سے ہیرے جواہرات نکال کے لاتے تھے، اس سے آپ بڑی بڑی دیگیں بھی بنواتے تھے، ان سے بڑی بڑی بلڈنگز تعمیر کرواتے تھے، بہت بڑی بڑی عمارتیں بھی آپ ان سے بنواتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزات 3 عطا کیے تھے، پھر آپ کو عالی شان حکومت عطا کی اور نبوت سے نوازا، اور آپ پر خصوصی عنایات بھی تھیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ، آپ کے لشکر میں انسان بھی تھے، جنات بھی تھے اور پرندے بھی تھے، آپ اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ دوران سفر آپ کا لشکر وہ وادی نمل میں پہنچا۔ اب جیسا کہ سورۃ نمل میں یہ پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے، تو نمل کے معنی ہیں چیونٹی، یعنی یہ جو وادی نمل تھی یہ چیونٹیوں کی وادی تھی۔ یہاں پر چیونٹیاں آباد تھیں، بے تحاشا اس کھلے میدانی علاقے میں چیونٹیاں تھیں جو اپنے بلوں میں رہتی اور باہر نکلتی تھیں، اپنی خوراک تلاش کرتی تھیں۔ بہرحال جب یہ لشکر وادی نمل میں داخل ہوا تو چیونٹیوں کی ملکہ نے چیونٹیوں سے کہا کہ چیونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر تشریف لا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس لشکر کے پاؤں تلے تم کچلی جاؤ، وہ تمہیں روند ڈالیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس خصوصیت سے نوازا تھا کہ آپ پرندوں کی اور جانوروں کی، جانداروں کی، سب کی بولیاں آپ سمجھ لیتے تھے، ان سے گفتگو بھی فرما سکتے تھے۔ آپ نے چیونٹی کی ملکہ کی یہ بات سن کر آپ مسکرا دیے، جس کو سورۃ نمل کی آیت نمبر 17 میں 17 میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ: سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ پورے ضبط میں رکھے جاتے تھے۔ پھر اسی طرح سورۃ نمل آیت نمبر 18 اور 19 کے مطابق یہ واقعہ اس طرح سے بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر پرندے، جنات اور انسانوں کے ساتھ کوچ کر رہا تھا، یعنی سفر میں تھا کہ ان کا گزر چیونٹیوں کی کسی وادی سے ہوا۔ جب آپ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے، چیونٹیوں کی ملکہ نے کہا، اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی بات سن لی اور مسکراتے ہوئے ہنس پڑے اور بولے۔ آیت نمبر 19 میں آپ نے یہ دعا فرمائی جس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب، مجھے قابو میں رکھ
کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا، اور ایسا عمل صالح کروں جو تجھے پسند آئے، اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنی خوبصورت دعا کی کہ چیونٹیوں کی بات سن کر ان کے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں واقعی ایسا نہ ہو میرے لشکر کے پاؤں تلے آ کر یہ کچلی جائیں، تو ظاہر ہے غلط بات ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی دعا مانگی اور اپنے صالح بندوں میں داخل کرنے کی التجا کی۔ یعنی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جو عظیم الشان قوتیں اور قابلیتیں ہیں کہ میں آواز پرندوں کی سن سکتا ہوں اور ان سے بول بھی سکتا ہوں، اور جنات کو آپ نے میرے تابع فرمان کر دیا اور قوت فیصلہ عطا کی، وہ ایسی ہیں کہ میں ذرا سی بھی غفلت میں مبتلا نہ ہو جاؤں تو حد بندگی سے باہر نکل جاؤں گا۔ اے میرے اللہ، مجھے اپنی کبریائی کے ضبط میں رکھ، ایسا نہ ہو کہ میں نامعلوم کہاں سے کہاں نکل جاؤں۔ اس لیے اے میرے رب مجھے قابو میں رکھ تاکہ میں شکر نعمت پر قائم رہوں۔ یہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ جو وادی نمل میں ظہور پذیر ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے قابو میں رکھ تاکہ ہم آپ کی حدود سے آگے نہ بڑھ پائیں۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ